زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 8 اگست اتوار کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملے کیے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کے مطابق ہفتے کے روز ہرنائی کے علاقے شہرگ میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق قابض پاکستانی فوج کی موٹر سائیکل پر سوار اہلکاروں کو زردالو میں راستے پر نصب دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں قابض اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح کیچ کے علاقے تمب میں نامعلوم افراد نے پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ جمعے کی رات تمب کے علاقے تگران آباد چوکی پر ہوا، جہاں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر مختلف ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ دوسری طرف پنجگور میں بھی مسلح افراد نے سی پیک روٹ پر حملہ کر کے قابض پاکستانی فوج کے 2 چوکیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں چوکیوں کو گوران کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ گوران حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ جمعے کے روز BLF کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے گوران میں سی پیک منصوبے کے روٹ پر قابض پاکستانی فوج کے کیمپ کی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے 2 چوکیوں پر بیک وقت حملہ کیا، جہاں دونوں چوکیوں میں موجود فوجی اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سی پیک روٹ پر قابض پاکستانی فوج تمام آبادیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ ان عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر دشمن پاکستانی فورسز کو سخت جواب دیا جائے گا۔ میجر گوہرام بلوچ نے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرکے کہا ہے کہ 2 اگست کو اوران میں جھاؤ کے سیڑ کے مقام پر فوجی قافلے کو سیکیورٹی دینے کے لیے قائم ایک چوکی میں سرمچاروں نے بارودی سرنگ بچھایا۔ جیسے ہی فوجی اہلکار مورچے میں داخل ہوئے تو بارودی سرنگ کی زد میں آئے، جس سے ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہوا اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قابض پاکستانی فوج نے جھلجھاؤ کے پہاڑی علاقے میں زمینی فوج کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جارحیت شروع کی۔ آپریشن کا یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہا۔ میجر گوہرام بلوچ نے لیویز اور پولیس کو خبردار کیا ہے کہ وہ قابض پاکستانی فوج کی معاونت کاری سے گریز کریں اور بلوچ جوہد آزادی کے خلاف قابض ریاست کا ساتھ نہیں دیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جیہند بلوچ نے کہا ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچار تابش عنایت عرف ریحان 29 جولائی کی رات پنجگور میں وطن کے دفاع میں قابض دشمن سے گھمسان کی لڑائی میں شہید ہو گئے، جو BLA کی اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنل اسکواڈ میں ایک اہم تنظیمی مشن سر انجام دے رہے تھے، جس کا پنجگور عیسائی کے مقام پر قابض پاکستانی فوج اور ان کی ڈیتھ اسکواڈ سے سامنا ہوا، جہاں کئی گھنٹوں کی جھڑپ میں دشمن کو خاک چٹوانے کے بعد گولیاں ختم ہونے پر گرفتاری دینے کے بجائے آخری گولی کے فلسفے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی آخری گولی خود ہی اپنے جسم میں اتار کر شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ جیند بلوچ کے مطابق پنجگور خدا بادان کے رہائشی تابش عنایت عرف ریحان ولد عنایت اللہ سال 2014 سے BLA کے ایک جانباز ساتھی تھے۔ اپنی بے مثال بہادری، ذہانت اور جنگی صلاحیتوں کے باعث آپ کم ہی عرصے میں BLA کے اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنل اسکواڈ کا حصہ بنے۔ اس دوران آپ پنجگور شہر، گچک اور کلکور میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور کئی اہم معرکوں میں دشمن کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجگور کے علاقے گچک میں قابض پاکستانی فوج مقامی کاشتکاروں سے لگان کی ادائیگی یا فصل کی جبری فروخت کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ علاقائی ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو بتایا ہے کہ علاقے میں قابض پاکستانی فوج نے کاشتکاروں سے مطالبہ کیا ہے وہ فی بوری پیاز پر پاکستانی فوج کو 20 روپیہ لگان دے یا فصل فوج کو فروخت کر دے۔ ایک مقامی کاشتکار نے ریڈیو زرمبش سے رابطہ کر کے بتایا کہ اس حوالے سے فوجی حکام اور ان کے دلالوں
کے ساتھ روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ فوج کی طرف سے ان پر دباؤ ہے کہ اس کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کاشتکاروں نے شال کی سبزی منڈی سے پیشگی رقم اٹھا رکھی ہے اور وہ پابند ہیں کہ اپنی فصل شال کی سبزی منڈی میں جا کر فروخت کرے، جبکہ فوج زور دے رہی ہے کہ گچ کے کسان اپنی فصلیں فوج کے ہاتھوں فروخت کرے اور وہ اسے پنجاب کی منڈیوں میں لے جا کر فروخت کریں گے۔ کاشتکار نے کہا علاقے کے کاشتکار دوہرے دباؤ کا شکار ہیں۔ اگر وہ فصل فوج کو فروخت نہیں کریں گے تو فوج ان کے خلاف جارحانہ کارروائی کرے گی، اور اگر ان کی من چاہی قیمت پر فروخت کر دیں تو وہ شال کی زمین منڈی سے اٹھائے گئے قرض داروں کا قرضہ واپس نہیں کر سکیں گے اور ان کا بازار میں اعتبار خراب ہو جائے گا، اور جب اگلی فصلوں کے لیے انہیں بیج، دواؤں اور کھاد کی ضرورت ہوگی تو انہیں نہیں دیے جائیں گے۔ سندھی آزادی پسند تنظیم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے سندھ کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس حوالے سے SRA کے ترجمان سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ نوشیرو فیروز میں پنجابی آبادکار اور بزنس مین سیٹھ بوٹا آرائے کے بیٹے حسنین آرائے، لاڑکانہ میں ریاستی اداروں کے اہلکار پٹھان آبادکار تاج محمد کو ہلاک کیا، جبکہ میرپور، ماتھیلو اور نوشیرو فیروز میں ریلوے ٹریکس پر بھی حملے کیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم تمام آبادکاروں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ سندھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے رہنما شہید ملک عبید اللہ قاسی کے اندھونا قتل کے خلاف جمعے کے روز شہر بھر میں ANP کی اپیل پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ پارٹی کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ دوسری طرف بلوچستان کی کٹھ پتلی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ پولیس ملک عبید اللہ قاسی کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہے اور ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کٹھ پتلی بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں ملک عبید اللہ قاسی کے قتل کے حوالے سے پیش کی گئی مذمتی قرارداد پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ہم عبید اللہ قاسی کے قاتلوں تک پہنچ چکے ہیں، ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے اور جلد سرغنہ قابل گرفت ہوگا۔ ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں کے حالات آئیڈیل نہیں۔ طالبان نے افغانستان میں بلوچ اکثریتی صوبہ نیمروز کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ قبضہ طالبان کی جانب سے جمعے کے سپہر کو کیا گیا۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق طالبان نے صوبہ دارالحکومت کی گورنر ہاؤس، ہوائی اڈہ سمیت متعدد سرکاری عمارتوں کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ نیمروز پولیس کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر روئٹرز کو بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے اضافی نفری نہ بھیجی جانے کی وجہ سے طالبان شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح کابل میں افغانستان کے میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر دوا خان مینا پال کو دارالحکومت میں طالبان کے شدت پسندوں نے قتل کر دیا ہے۔ افغان حکومت کے میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے قتل ہونے والے ڈائریکٹر دوا خان مینا پال کو مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کابل کے دارالامان روڈ پر قتل کیا گیا، جو باقاعدگی سے افغان حکومت کی اطلاعات ٹویٹر پر پوسٹ کیا کرتے تھے اور ان کے 1,42,000 سے زیادہ فالوور تھے۔ افغانستان سے مزید اطلاعات کے مطابق طالبان نے شبرغان میں مارشل عبدالرشید دوستم کے گھر کو نذر آتش کر دیا ہے۔ واضح رہے افغان شہر شبرغان میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان صوبے جوزجان کے شہر شبرغان میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ BBC نے اطلاع دی ہے کہ افغان طالبان جوزجان کے صوبہ دارالحکومت پر قابض ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف افغان حکام نے 17 صوبوں میں کیے جانے والے آپریشنوں میں 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر رکھا ہے اور نیمروز میں طالبان کے نام نہاد گورنر کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان اور افغان حکومت سمیت پوری دنیا پر واضح کیا ہے کہ اسے افغانستان میں طاقت کے زور پر قبضہ کرنے والی حکومت قابل قبول نہیں۔ پاکستانی سفیر نے پاکستان میں نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو افغانستان کی نمائندہ حکومت سمجھ کر اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں سیاسی مفاہمت کے ذریعے سب افغانوں کے لیے یکساں قابل قبول حکومت چاہتے ہیں۔ امریکہ نے دواخانہ مینا پال کے قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں بھی ناقابل تردید اطلاعات ہے کہ طالبان اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں شہری آبادی کے خلاف مظالم اور بدلہ لینے کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔
جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرز عمل سے انہیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے اور طالبان کو ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا ہوگا۔ اٹک میں پاکستانی فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے ترجمان کے مطابق فضائیہ کا تربیتی طیارہ اٹک کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، تاہم طیارے میں سوار دونوں پائلٹ جہاز سے بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز تھا کہ اسی دوران فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا، جبکہ زمین پر کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خلیل زاد نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے کی دھمکیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ترجمان سعید خلیل زاد نے مزید کہا کہ اسرائیلی رویہ مغربی حمایت کا نتیجہ ہے۔ لبنان کی عسکری گروپ حزب اللہ نے جمعے کی صبح شمالی اسرائیل پر تقریباً 20 راکٹ فائر کیے ہیں، جس سے کئی اسرائیلی قصبوں میں لوگوں کو اپنے بچاؤ کے لیے پناہ گاہوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس حوالے سے اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنے دفاعی نظام آئرن ڈوم کے ذریعے 10 راکٹوں کا راستہ روک دیا، جبکہ 6 راکٹ کھلے علاقوں میں گرے، جبکہ حملوں کے جواب میں اسرائیل نے توپ خانے سے گولہ باری کی۔ ارجنٹائن کے فٹ بال اسٹار لیونل میسی نے مشہور اسپانوی فٹ بال کلب بارسلونا کو 21 سال بعد خیر باد کہہ دیا ہے۔ فٹ بال کلب بارسلونا نے تصدیق کی ہے کہ میسی کلب سے نئے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ میسی اور بارسلونا کے درمیان معاہدہ گزشتہ ماہ جولائی میں ختم ہو گیا تھا اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ اسٹار فٹ بالر کلب سے مزید معاہدہ کر لیں گے، لیکن میسی نے معاہدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔